بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، آج ایک دوست نے سوال کیا کہ کچھ لوگ پتھروں سے اپنی نسبت یا مناسبت جوڑتے ہیں یا برجوں اور سیاروں سے اپنی نسبت اور مناسبت جوڑتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا یہ درست ہے، جوڑنا چاہیے یا نہیں جوڑنا چاہیے؟ تو در حقیقت بات یہ ہے کہ انسان تو خلیفہ ہے اللہ کا، یہ تمام تر چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی تخلیق کی ہوئی ہیں۔ ہاں، ان چیزوں کے اپنے اپنے مزاج ضرور ہوتے ہیں، پتھروں کے بھی اپنے مزاج ہوتے ہیں، اس طرح انسانوں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ مزاجوں کے ساتھ ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہیں، کچھ مزاج ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسی طرح برجوں میں بھی کچھ لوگوں کے مزاج ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے ہیں، کچھ برجوں کی مناسبت سے رہتے ہیں، کچھ برجوں کی مخالفت میں رہتے ہیں۔ اسی طرح برجوں کے مزاج بھی انسانوں سے مناسبت اور مخالفت میں رہتے ہیں۔ تو یہ ان مناسبت کا جو نسبت ہے وہ لوگ کچھ ڈھونڈتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں، اور اس مناسبت سے وہ ان لوگوں کو جوڑتے ہیں یا ان چیزوں کو ان لوگوں سے جوڑتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اسی طرح لوگوں کے ناموں کو ان پتھروں کے مزاج سے اور لوگوں کے ناموں کو ان برجوں کے مزاج سے جوڑنے کا یہ سلسلہ بہت پرانا ہے اور یہ چلتا ہے۔ لوگ اس کو اپنے لیے موافق سمجھتے ہیں، کچھ اس کے لیے اپنے ان چیزوں کو مخالف سمجھتے ہیں، تو وہ ان برج سے نسبت رکھنے والوں سے یا ان پتھروں سے وہ لوگ ذرا کنارہ کرتے ہیں، یا وہ کوئی لوگ ان کو اپنا زیادہ نزدیک اور دوست بناتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات میں اپنی ذات کے بہت سارے کمال رکھے ہیں۔ انسان نے اپنی ذات کو آج تک پہچانا نہیں، اس لیے اپنی ذات کے چھپے کمالات کو مزید عروج اور ان کو جلا دینے کے لیے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے جو نام ہیں وہ نام بڑے خوبصورت اور اچھے رکھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک ہمیں عطا کیا، قرآن پاک کی حروف تہجی 28 حروف پہ ہے، الف با تا سا اس طرح یا تک، یہ 28 حروف ہیں۔ اگر حمزہ شامل کرتے ہیں تو 29 ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح چاند کی تاریخیں بھی 28 ہوتی ہیں اور کبھی کبھار وہ 29 بھی ہو جاتی ہیں۔ تو چاند کی تاریخوں سے ان حروف کی ایک نسبت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اسی طرح جب ہم کسی کا نام تجویز کرتے ہیں تو اس نام میں شامل حروف اس بندے کے اندر چھپے ہوئے کمالات کو جلا دیتا ہے اور اسے مزید مزین اور خوبصورت بنا کے اس کی زندگی کو خوبصورت اور اللہ کے محبوب تر بناتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے نام ہی ایسے چنے جن ناموں کا مزاج یا ان کے حروف کا جو مزاج ہے وہ حروف مقطعات سے ہٹ کے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات حقیقت میں حروف مقطعات اور غیر مقطعات یہ تمام جو ہیں عالم ارواح کے قبیلے ہیں۔
تو ان میں اللہ تعالیٰ نے ارواح کو ہی کسی کو کسی کا دوست، کچھ کو کسی کا دشمن، اور کچھ کو کسی کے اوپر فوقیت دی، کچھ کو کسی کے ماتحت بنایا۔ تو یہ عالم ارواح سے بنی ہوئی ایک ترتیب تھی۔ اس ترتیب کے حوالے سے یہاں دنیا میں بھی وہ ترتیب اگر قائم رہتی تو عالم ارواح میں اگر کبھی انسانوں کا جھگڑا نہیں ہوا، کبھی وہاں فساد نہیں ہوا، کبھی وہاں خون نہیں ہوا، کبھی وہاں نفرتیں نہیں ہوئیں، کبھی وہاں عداوتیں اور دشمنیاں نہیں ہوئیں، تو یہ ہماری اس دنیا میں آ کے یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ کو کچھ کا مخالف، کچھ کو کچھ کا دوست، کچھ کو کچھ کے ماتحت اور کچھ کو کچھ کے اوپر فوقیت دے رکھی ہے۔ تو وہی چیز یہاں دنیا میں بھی ہے۔ تو اس کے باوجود وہاں کوئی جھگڑا، کوئی خون، کوئی فساد نہیں ہوتا، لیکن اس دنیا میں ہوتا ہے۔ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ارواح ہیں ان سب کا ایک ہی نام رکھا ہے، عبداللہ۔ تو وہ سب اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ کے اس بندگی والے مزاج کی وجہ سے کبھی ان میں کوئی انتشار پیدا نہیں ہوا۔ لیکن یہاں پہ کچھ لوگوں نے نام ایسے ایسے رکھے ہیں جن کا مزاج کبھی آتشی ہے، کچھ کا خاکی ہے، کچھ کا کیسا ہے، کچھ کا کیسا ہے۔ تو ان ناموں کا مزاج اس کے اندر کے چھپے ہوئے کمالات کو، اس کے اندر کی چھپی ہوئی خوبیوں کو یا تو بڑھاتا ہے یا اس کے اندر چھپی ہوئی خامیوں کو بڑھاتا ہے۔ اب کچھ کی خامیاں بڑھ جاتی ہیں تو وہ خامیاں زندگی میں جب عمل کرنے لگتی ہیں تو وہ پھر زندگی میں فتنہ اور فساد کی ایک فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ باقی رہی بات ان پتھروں کی کہ ان پتھروں سے ہمیں بڑی نسبت ملتی ہے یا ہمیں طاقت ملتی ہے یا ہمیں فائدہ ملتا ہے، تو بات فائدے کا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مزاج کو تسلی اور تشفی دینے والی باتیں ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی فائدہ یا کوئی بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے کوئی راز والی بات نہیں رکھی ہے۔ اور اسی طرح جو سیارے اور ستارے اور یہ برج وغیرہ جو دیکھتے ہیں، ان کے میل ملاقات سے یا ان کی نسبت سے جو لوگوں کو جوڑا جاتا ہے یا لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس سے بھی اتنا بڑا فرق نہیں آتا، کیونکہ یہی مزاج اور یہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں بھی رکھی، لیکن عالم ارواح میں کوئی فساد نہیں۔ یہاں فساد ہے، وہاں محبت ہی محبت ہے، یہاں دشمنی اور عداوت ہے۔ یہ تمام چیزیں صرف اور صرف اس لیے ہے کہ یہاں ہم نے اپنے اپنے جو نام تجویز کیے ہوئے ہیں، وہ نام ہمارے اندر کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالتے ہیں۔ وہ جب باہر نکالتے ہیں تو ان چیزوں کی تسلی کے لیے ہم پھر ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں، جبکہ ان چیزوں کا، ان پتھروں کا، ان برجوں کا ویسے عمل دخل اتنا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اس پہ اسٹڈی کی ہے، یہ بھی ایک علم ہے، ان لوگوں نے جو کچھ بھی اس میں پایا ہے اس میں واقعی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ قدرت اور کمال تو رکھا ہے۔ اب اس قدرت اور کمال کی نسبت سے وہ انسان کے اندر کی چھپی ہوئی چیزوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور ان چیزوں کے حوالے سے اگلے کو آگاہی جب دیتے ہیں تو اگلا بھی حیران ہو جاتا ہے کہ اس کا علم اتنا بڑا ہے۔ دیکھو نجوم کو جانتا ہے، نجوم کی توسط سے یہ زندگی کے معاملوں کو جانتا ہے کہ اس کا بچپن کیسا گزرا، جوانی کیسی گزر رہی ہے، بڑھاپا کیسے گزرے گا، دشمنی کہاں ہونے والی ہے، نقصان کہاں ہونے والا ہے، فساد کہاں ہونے والا ہے، اگر کوئی چوری ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، چور کون ہے، خون ہوا ہے تو کہاں ہوا، کیسے ہوا، خونی کون ہے۔ اس طرح کے معاملات وہ برجوں، سیاروں، ستاروں اور پتھروں کے علوم کی نسبت سے وہ انسان کے اندر کی چھپی نسبتوں کو ملا کے، تراش کے، تول کے
وہ ایک اسٹڈی کے کلیے کے حساب سے، جیسے ریاضی میں بہت سارے حروف ہوتے ہیں، بہت سارے اعداد دیے جاتے ہیں کہ 3365 کو 4365 میں جمع کیا، پھر 5555 میں جمع کیا، اس طرح 8 10 20 اعداد آپس میں جمع کر کے آخر میں ایک جواب لیا جاتا ہے۔ اسی طرح بالکل دنیا میں لوگوں کے ناموں کا، اس کی برادری کا، اس کے ماں باپ کے ناموں کا، اس کے خاندان کا، اس کے پیدائش کے وقت کا، اور اس کے برج اور اس کے سیارے اور اس کے نام میں چھپے حروف اور اس کے اعداد کے حساب سے ان بروج کے ساتھ ملا کے ان چیزوں میں بہت گہرائی تک وہ لوگ گئے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے راز بھی رکھا ہے، اور جنہوں نے یہ علم حاصل کیا ہے اس علم میں بھی کافی کچھ ہے، لیکن اس کا کوئی ایسا عمل دخل نہیں ہے کہ جو اللہ کے ہاں قبول ہو، یا اللہ کے ہاں کامیابی دلا سکے، یا بندے کے اپنے رب کے ساتھ عشق میں وہ کو معاون ہو سکیں، یا اللہ کے عشق کو بندے کے ذات میں اتارنے کے لیے یہ کو معاون ہو سکیں۔ اس طرح کا کوئی چکر نہ پتھروں میں ہے، نہ برجوں میں ہے، نہ ہی اعداد میں ہے۔ لہذا جو لوگ اس طرف جاتے ہیں وہ دراصل اپنے مزاج کو تسلی دینے کے لیے جاتے ضرور ہیں، وہ مزاج کی تسلی کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے نزدیک ہو گیا، یا اللہ کا ولی ہو گیا، یا اللہ اور اس کے حبیب کے عشق میں وہ اپنے آپ کو فنا کر بیٹھا ہے، ایسا کبھی نہیں ہے اور قطعاً نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر مزید کوئی کسی نئے سوال کے ساتھ گفتگو کریں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے، آمین، جزاک اللہ۔